یہ صرف رسم و رواج نہیں ہے، سجدے میں سر رکھ دینا یہ وہ قیمتی سجدہ ہے کہ جب جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو خدا سے قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ قربت ہے کہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر جو تمہارے کندھے پر واجب تھا ان سجدوں کے صدقے میں وہ شکر تمہارا قبول فرما لیتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے اے حبیب نمازیں پڑھتے رہیے۔ اس لیے اے مسلمانوں نمازوں سے غفلت مت کرنا۔ اور ہماری ماں بہنیں روزہ تو بہت رکھتی ہیں نا، روزے میں بڑی ایکسپرٹ، اتنی ایکسپرٹ کہ مجھے تو ان کے روزوں کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ 12 بیوی کے روزے، کیا کہہ رہتے ہیں، 16 سید کے روزے، 16 15 کتنے روزے۔ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوب روزہ رکھو، لیکن یہ 16 سید 15 سید 12 بیوی، اس کی بیوی اس کے مرد، اس کی نسبت مت رکھو۔ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھو اور جتنا چاہو رکھو۔ ہماری ماں بہنوں سے مجھے شکایت نہیں ہے کہ تم روزہ نہیں رکھتے، وہ رمضان میں بلا چھوڑ دیں لیکن 16 سید کا روزہ نہیں چھوڑتی۔ اور اس میں کہانی، مجھے تو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی کہانی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ سب بنائی ہوئی ریت و رواج ہے۔ تم وہ رواج اور وہ قانون اپناؤ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوستو، عورتیں روزہ بہت رکھتی ہیں لیکن نماز پڑھنے میں بڑی کاہل ہیں۔ جب بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ہاتھ میں تسبیح اور سر پر دوپٹہ اور پھر پلنگ پر بیٹھی ہوئی اللہ اللہ کرتی ہے، اس کے علاوہ بیچاری کو کام ہی کیا ہے۔ لیکن اے میری بوڑھیوں، ہم تم کو داد دیتے ہیں، کم سے کم بڑھاپے میں تو فاطمہ کی کنیز بننے کا حوصلہ مل گیا ہے۔ اور ہم اپنی ان بہو بیٹیوں سے کہتے ہیں جو ننگے سر گھومتی ہیں اور شادی بیاہ میں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان مردوں سے ہم کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں ویڈیو نکالتے ہیں لفنگوں اور غیر مسلموں، للچائی نگاہ رکھنے والے ہوسکار نوجوانوں کو پیسے دے کر بلاتے ہیں، جہاں ہماری شریف زادیاں بہو بیٹیوں کا مجمع ہوتا ہے، بن ٹھن کر بیٹھتی ہیں، اس میں گھسا کر کے شیطان کی آنکھ چلاتے ہیں۔ وہ شیطان کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، یہ اچھی ہے، وہ ویسی ہے، یہ ایسی ہے۔ اللہ کی پناہ، آج حسن کا نیلام ماں باپ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کا غیروں کے سامنے کراتے ہیں۔ آج یہی حال ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو نیلام ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، ایجیٹیشن ہو رہے ہیں، یہ قانون بنے وہ قانون بنے۔ ارے سب قانون بناؤ، ہم مبارکباد دیتے ہیں، لیکن مدنی رسول کا قانون اگر اختیار کر لو تو خدا کی قسم کوئی کرمنل اور کوئی ہوسناک تمہاری بہو بیٹیوں پر للچائی نگاہ ڈال نہیں سکتے۔ گینگ ریپ اپنی جگہ، یہ آنکھوں کا ریپ تو بھائی اس کو بچاؤ۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو شرمگاہ بہکتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو بے حیا بنا لیا ہے، بے غیرتی کا ہم نے مظاہرہ کیا۔ امام احمد رضا نے ان تمام چیزوں کی رسم و رواج کی کھلم کھلا تردید فرما کر فتاوی رضویہ میں اعلان کر دیا ہے، اسلامی معاشرے کو سنبھالنا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت پڑھو اور اس سیرت پر عمل کرو، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی، تمہارے گھر میں نحوست کے بجائے رحمت خداوندی کا قافلہ اترے۔ اور جب یہ حال ہوگا
تو یقیناً سروں پر پلو ہوگا، آنکھوں میں حیا ہوگی اور جسم تھکا ہوا ہوگا، تو نماز خود پردے کا اہتمام کرواتی ہے۔ نماز میں اتنا اہتمام ہے کہ ایسی باریک اوڑھنی جس سے بالوں کی سیاہی چمکے، ہاتھ کا رنگ چمکے، ایسی اوڑھنی اوڑھ کر کے عورت کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ موٹا کپڑا سر پر ہو، نماز پردے کی دعوت بھی دیتی ہے اور رحمت خداوندی تمہارے دامنوں میں بھر بھی دیا کرتی ہے۔ نعمت خداوندی کا اظہار اللہ نے فرما دیا، اب شکر کا انداز آپ کو اختیار کرنا ہے کہ فصلے اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کرو۔ نماز وہ بابرکت ہے۔ میری بہو بیٹیوں، میری ماں اور میری بوڑھی دادیوں، اگر مجھ سے زیادہ عمر میں ہیں تو میں نانی دادی سے یہ عرض کروں گا، نماز پڑھو، خود پردے میں رہو، اپنی بہو بیٹیوں کو بھی پردے میں رکھو۔ شادی بیاہ میں غیروں کو، اب ہماری بہو بیٹیوں کی عزت مآب عورتوں کے مجمع میں دوسروں کو آنے کی اجازت مت دو۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، یہ حیا اور شرم کا نیلام کرنا ہے۔ خدا مسلمانوں کے معاشرے کو ہر طرح سے پاکیزہ بنا کر فاطمہ زہرا کا ماحول عطا فرما دے، عائشہ صدیقہ کے علم کی روشنی عطا فرما دے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد و تقوی عطا فرما دے، اور مردوں میں بلال حبشی کا عشق عطا فرمائے، حضرت علی مرتضیٰ کی عبادت کا ذوق عطا فرما دے، صدیق اکبر کی صداقت سے مالا مال کر دے، عمر کی سچائی سے تمہاری زبانوں کو بہرور فرما کر عثمان غنی کی سخاوت کا جذبہ عطا فرما دے۔ یہ نماز تمہیں سارے انعامات کا شکر ادا کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اور جب تم نمازی بن جاؤ گے، شکر ادا کرو گے، تب تو تمہارے لیے ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔